ذل کرمی یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی، رواہ البخاری ومسلم وابو داود والترمذی وابن ماجہ، وفی روایت لمسلم والترمذی لا یزال یستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطعة رحم ما لم يستعجل۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما استعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي او كما قال۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ جلدی نہ کرے۔ ہماری جو معاملات ہیں سب سے زیادہ جو اس وقت ہر بندہ پریشانی کے عالم میں، وہ یہ جلدی میں، کل میں نے کوٹھی مانگی آج مل جائے، کل میں نے مکان مانگا ہے آج مل جائے، کل میں نے فلاں نعمت مانگی آج مل جائے۔ نہ، جلدی، فرمایا جلدی کے ساتھ دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ وہ یا رسول اللہ، وہ جلدی کیا ہوتی ہے؟ جلدی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا وہ کہے دعوت فلم یستجب لی، میں نے دعا مانگی ہے میری قبول ہی نہیں ہوئی، کوئی دعا میری قبول نہیں ہوئی ابھی تک میں نے۔ تو آپ کا کام مانگنا ہے، عطا فرمانا رب العالمین کا کام ہے، اور رب العالمین نے ہر کام کا ایک وقت لکھا ہے۔ جب وہ وقت آئے گا پریشانی بھی ٹل جائے گی، رشتہ بھی ہو جائے گا، مکان بھی مل جائے گا، قرضہ بھی اتر جائے گا، وقت لکھا ہے۔ آئے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے۔ اور مولا علی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مجھے پریشانی آتی ہے تو میں چادر تان کے سو جاتا ہوں۔ کیوں؟ فرمایا اللہ پاک نے پریشانی کے ختم ہونے کا ایک وقت لکھا ہے، جب تک وہ وقت نہیں آئے گا پریشانی ختم ہی نہیں ہوگی۔ اب اس سے پہلے ماں ویلا کروں، شور مچاؤں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ نہیں۔ اور خواجہ عالم رحمہ اللہ فرماتے ہیں پریشانی کے کٹنے کا رب العالمین نے ایک وقت لکھا ہے، اور پھول اپنے وقت پہ کھلتا ہے۔ بعض اوقات ہم جلدی مچا دیتے ہیں، ایسے ہو جانا چاہیے، ایسے ہو جانا چاہیے۔ فرمایا جب بعد میں فیصلہ ہوتا ہے نا، جو اللہ پاک فرماتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں یہ اچھا ہوا۔ اس وقت اگر یہ ہمارے پاس ہوتا تو یہ ہو جاتا، اگر یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا۔ اللہ پاک کے جو فیصلے ہیں تو جلدی نہیں۔ اور ہر بندہ جو ہے نا وہ رزق کی وجہ سے، کاروباری حالات کی وجہ سے پریشانی کے عالم میں ہے، اور دعا کی قبولیت کے لیے بھی کچھ نسخے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمائے۔ ان قبولیت دعا کے نسخوں میں سے ایک نسخہ یہ بھی ہے، ایک پیارے نمازی، اس کو امام احمد نے، امام ابو داود نے، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، اور امام ترمذی فرماتے رحمہ اللہ حدیث حسن، امام نسائی نے اور ابن خزیمہ نے، ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں جلوہ گر ہوئے، دیکھا تو ایک دیہاتی صحابی آئے اور مسجد میں نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے فوراً بعد تو کہتے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی،
یا اللہ میری بخشش فرما اور مجھ پہ رحم فرما، فوراً بعد ہی، کوئی ذکر اذکار نہیں کیا۔ یہ فرضوں کے بعد کی بات نہیں ہو رہی، یہ عام نماز کی، یعنی مکمل نماز پڑھ لی، نفل بھی پڑھ لی، اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ فرض کے تو فوراً بعد۔ اور ایک نئی جو وبا ہمیں پھوٹ پڑی ہے، اس وبا کا بھی علاج کرنا ہے۔ وہ وبا اچھے بھلے جو پکے نمازی ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ بھی جناب فٹافٹ دیر نہیں لگاتے، یعنی نماز فرض کا سلام پھرا کھڑے ہو گئے اور دعا مانگتے ہی نہیں ہیں، اگلی نماز شروع کر دیتے ہیں۔ آپ شہر میں چلے جائیں کہیں، یہیں اپنی مسجد میں آپ کسی وقت سر گھما کے دیکھ لیں، جن فرضوں کے بعد سنتیں ہیں لوگ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرماتے، اس کو امام ابو داؤد نے روایت فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، ثم سلم عن یمینہ وعن یسارہ، نبی پاک علیہ السلام نے دائیں طرف سلام پھیرا، پھر دوسری طرف سلام پھیرا، حتی رأینا بیاض خدیہ۔ صحابی کی نماز دیکھو، کہتے ہیں کچھ دائیں بیٹھے تھے، کچھ دوسری طرف بیٹھے تھے، سرکار نے جب سلام پھیرا تو آپ کے رخسار مبارک کی چمک ہم نے دیکھی۔ تو سنت یہ نہیں ہے، سنت یہ ہے ایسے کرنا کہ پچھلے کو رخسار بھی نظر آئے، یہ سنت ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے سلام پھیرا تو پھر کیا ہوا؟ فقام الرجل، ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، الذی ادرک معہ تکبیرۃ الاولی من الصلاۃ، جو پہلی تکبیر اولیٰ سے ہی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جماعت میں تھا، تو وہ کھڑا ہوا اور اگلی نماز ملانے لگا، اگر سنتے پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ فواثب عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فاخذ بمنکبیہ فہزہ، آپ نے اس کے کندھے کو پکڑ کے نا ایسے جھٹکا دیا، ایسے ہزہ ایسے، ثم قال، فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ، اور تم سے پہلے فإنہ لم یہلک اہل الکتاب الا انہ لم یکن بین صلاتہم فصل، فرمایا اہل کتاب تباہ اس وجہ سے ہوئے کہ ان کی فرضوں اور سنتوں کے درمیان دعا کا وقفہ ہی نہیں تھا، تو یہ تباہی کا باعث ہے، یعنی وقفہ نہ کرنا۔ ادھر تو آپ شور مچاتے ہیں کہ حضرت صاحب نہیں مولانا صاحب کیا کیا جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی قبولیت کا کون سی گھڑی ہے جی، ہمیں کیا پتہ کون سی گھڑی ہے جی۔ انہیں جی مولوی صاحبان ذکر شروع کر دیتے ہیں اونچی آواز میں، ہم ذکر کرتے رہیں پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے، یہ کام کرتے رہیں۔ تو سنیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ وہ پیارے صحابی جن کی مدینہ پاک قباء شریف میں ولادت ہوئی، پہلا بچہ ہے جو مدینہ شریف میں پیدا ہوا، پہلا بچہ، اور کعبہ شریف کے اندر شہادت ہوئی ان کی، کثیرہ میسر نشد ان سعادت با قباء ولادت با کعبہ شہادت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی والدہ ماجدہ کی عمر 100 سال تھی جس وقت آپ کا وصال ہوا۔ آپ فرماتے ہیں نبی کان رسول اللہ، نبی پاک کا معمول کیا تھا؟ اذا سلم من صلاتہ یقول بصوتہ الاعلی لا الہ الا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو اونچی آواز میں فرماتے لا الہ الا اللہ، حضور کا معمول یہ تھا۔ اور صحابہ کرام کا معمول کیا تھا؟ اتنی اونچی آواز میں ذکر کرتے گھروں میں پتہ چل جاتا کہ جماعت ہو گئی۔ پھر جی اس کے بعد یہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں جناب، وہ اس میں لگ جاتے ہیں، اس کا کیا کیا جائے؟ تو یہ بھی حدیث پاک شعب الایمان امام بہقی نے اس کو روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سنت سے ثابت ہو گیا، ذکر اونچی آواز میں کرنا یہ بھی سنت سے ثابت ہو گیا، اور پھر آیت الکرسی پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہو گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دعا مانگنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود یعنی نماز کے بعد دعا مانگتے۔ ان ثوبان رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاتہ،
جب نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا کے سلام پھیر کے فارغ ہوتے نماز سے تو فرماتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اس کو امام مسلم نے روایت فرمایا، صحیح مسلم کے اندر ہے کہ جب سلام فرماتے اس کے بعد فرماتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، رواہ مسلم. تو نماز کے بعد بلند آواز میں ذکر کرنا بھی حضور پاک کی سنت سے ثابت، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت آیت الکرسی پڑھنا بھی فرض کے بعد، پھر دعا مانگنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت. آقا کریم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. تو فرض کے بعد یہ چیزیں فضول نہیں ہیں. فرض کا سلام پھرا پھر نماز شروع کر، اتنی غصے میں ہے، اتنی جلال میں ہے، وہ اللہ کے بندے یہ ہلاکت کا باعث ہے، کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ ہلاکت کا باعث ہے. اور پھر ساری زندگی پوچھ جی مولانا صاحب دعا کی قبولیت کس وقت ہو، ہم دعا مانگیں، قبولیت کی گھڑیاں بتا دیں حضرت صاحب، گھڑیاں بتا دیں قبولیت کی. سنو یہ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا. ان ابی امامہ قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای الدعاء اسمع، فرمایا سب سے زیادہ قبولیت والی دعا کون سی ہے، کون سی گھڑیاں ہیں؟ فرمایا جوف اللیل، آخر رات کے آخری پہر دعا مانگنا. پھر رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے. وہ تو پھر سوئے ہیں، کوئی ایسوں کو بتا دیں جو رات کو نہیں اٹھ سکتے. اٹھنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ بھی تو محروم نہ رہے نا جو دوسرے ہیں. اللہ ان کو بھی تہجد کی عادت عطا فرما دے، بڑی اچھی عادت. تو نبی پاک فرمایا وَدُبُرِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، فرض نمازوں کے فوراً بعد دعا قبول ہوتی ہے. تو فرض کے فوراً بعد قبولیت کی گھڑیاں ہیں جنہیں تو ضائع کر کے کھڑا ہو گیا. یہ کھڑا ہونا ہلاکت کا باعث، یہ کھڑا ہونا جنت سے محرومی کا باعث، کیونکہ آیت الکرسی کے پڑھنے کے ساتھ جنت مل جاتی ہے. یہ کھڑا ہونا خلاف سنت، نبی پاک کی سنت کے خلاف حضور کی ناراضگی کا باعث. اور یہ کھڑا ہونا نبی پاک کی سنت، دعا حضور فرماتے تھے دعا تو نے نہیں کی، وہ بھی سنت کے خلاف کا. اور یہ کھڑا ہونا وہ قبولیت کی گھڑیاں تھیں جن کو تو نے ضائع کر دیا، اگلی نماز تو نے شروع کر دی. اس لیے یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہیں. لہذا فرض کے بعد دعا، اور دعا بھی جب مانگتے ہیں نا معذرت کے ساتھ یہ ایسے ہاتھ رکھے ہوئے، ایسے نیچے. جتنا زیادہ چودھری صاحب ہے، وزیر صاحب ہے، اس کا ہاتھ اور زیادہ نیچے ہے. میں سیٹھ صاحب ہے اور نیچے ہاتھ اس کا ہے. یار اللہ کے آگے ہاتھ کرتے ہوئے شرم آتی ہے؟ شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ نبی پاک کے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ سرکار جب دعا مانگتے نا جی تو اس طرح ہاتھ اٹھاتے، یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی بھی ہمیں نظر آتی تھی، اس کی چمک نظر آتی ہے ہمیں. سنت 3 طریقے ہیں، سینے کے برابر ہاتھ ہو جائیں، ایسے سر کے برابر ہو جائیں، آہو زاری ہو تو پھر اوپر ہو جائیں. یہ اور یہ کہیں طریقہ نہیں ہے، یہ جو نیچے ہاتھ آپ نے رکھے ہوئے ہیں یہ کہیں بھی نہیں ہے. اور اس کو بھی دعا کو بھی ہم نے جناب فارمیلٹی بنایا ہوا ہے، بس 2 لفظ مانگ لیے بس ٹھیک ہے ہوگا، نہیں بس چھوڑ دیں جی پرے جی. تو وہ پیارے صحابی جب آئے تو انہوں نے سنتے پڑھی اور فٹافٹ دعا مانگی بس. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلت ایھا المصلی، او نمازی تو نے جلدی کر دی ہے. فرمایا اذا صلیت، جس وقت تو ساری نماز مکمل کر لینا تو پھر کیا کرے، فقعدت، پھر جب بیٹھے فاحمد اللہ او بما هو اہل، فرمایا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو جس کا وہ اہل ہے. فاحمد اللہ بما هو اہلہ، اللہ کی حمد کرو جس کا وہ اہل ہے. پھر اس کے بعد وصلی علیہ، پھر میری ذات پہ درود شریف پڑھو. آپ دیکھتے ہیں، معمول دیکھتے ہیں اہل سنت پہ قائم ہے کہ نہیں، یہ معمول دیکھتے ہیں. آپ جو اونچی بات میں ذکر نہیں کرتے وہ اہل سنت کیسے ہو گئے؟
اہل سنت وہ ہیں، بخاری اور مسلم کے اندر ذکر کا باب ہے کہ جب نماز ختم ہوتی تو گھروں میں پتہ چلتا تھا ذکر سے کہ جماعت ہو گئی ہے. تو آج وہ سنت والے کون لوگ ہیں؟ بتائیں نا، وہ سنت طریقہ وہ کس نے اپنایا ہوا ہے؟ پھر اس کے بعد جب نماز یعنی ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور آپ ان کو معمولی سمجھتے ہیں. یہ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار. بلکہ ایک پیارے صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ میرے پیارے صحابی، جی یا رسول اللہ، فرمایا فرض نماز جب بھی نماز ختم کرے نا تو ایک ایک بار قل اعوذ برب الفلق برب الناس پڑھ لیا کریں. ایک ایک بار آپ ہر نماز کے بعد ایک ایک بار یہ آخری 2 سورتیں پڑھ لیں، جن جادو چڑیل ہر شے مک جائے گی، ہر شے مک جائے گی. تو کر کے دیکھیں، صحیح چھوٹا سا عمل ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ جب سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر کیا پڑھتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے ہیں، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک. اللہ کرے مرتے وقت ہماری زبان پر جائے، جب قبر میں حضور آئے پھر بھی ہماری زبان پر جائے ہو، جب محشر کے میدان میں ہم حضور کے سامنے کھڑے ہوں تو فرشتے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں. اعلیٰ فرماتے ہیں کاش محشر میں جب یہ لوگ پڑھتے ہیں نا، تو اس کو ہمارے استاد مکرم بابا جی سرکار منع فرمایا کرتے ہیں، میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا یا نبی سلام علیکم. میں یہ کیا بات ہوئی؟ حالت کا یہ شعر نہیں ہے. فرمایا حالت کا شعر یہ ہے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور محشر کے دن جب سرکار کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، ان کی عزت و عظمت پہ سارے لاکھوں سلام بھیجے، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. مجھ سے جو خدمت کے فرشتے ہیں مجھ سے کہیں، وہ سارے درود و سلام پڑھ رہے ہیں، تم بھی تو بتاؤ نا. تو میں کہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت، شمع بزم ہدایت کیا مطلب؟ اس کا معنی بھی سمجھ لیں. بزم ہدایت ہے فرشتوں، اس کی انبیاء کرام علیہ السلام کی مجلس، نبیوں کی. شمع کا معنی ہے حضور، یعنی نبیوں کی محفل کی شمع پہ ہزاروں درود و سلام. تو ایک بندے نے اس وقت پرانی بات اس نے اعتراض کیا تھا، کہتا جی شمع بنا دیا ہے امام علیہ سنت نے، اس کو موم بتی بنا دیا، یہ کوئی بات ہے کرنے والی. تو اس وقت بابا جی سرکار وہاں شعب المعالی میں خطیب تھے، تو میں وہاں پہ گیا. میں نے کہا، وہ کہتے ہیں یہ شمع چھوٹی شے ہوتی ہے، یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، امیر خسرو نے کیا فرمایا، خدا خود میر محفل بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. اور فرمایا یہ شمع وہ نہیں ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں بے وقوف. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، اور بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ. تو پھر آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، پھر درود شریف. اب درود شریف کے باب میں تھوڑا آپ کو ایک بات ہے کہ جی اونچی آواز میں، مطلب درود شریف تو پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن یہ اونچی آواز میں کیا مسئلہ ہے؟ تو ایک محدث پیارے حدیث بیان کر رہے تھے کہ جو اونچی آواز میں درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. تو ایک نافرمان، گناہگار، فاجر قسم کا آدمی وہاں سے گزرا تو وہ مجلس پاک میں بیٹھ گیا. وہ ہو رہا تھا نا، ہمارے سنی چھپاتے نہیں ہیں، ہمارے سنی چاہے وہ تبلیغ کے میدان میں کیوں نہ ہو، منافقت اہل سنت میں نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے اہل سنت میں منافقت نہیں ہے. منافق وہ لوگ ہیں جو بے ایمان ہیں، جو سالہ سال تک نہیں بتاتے کہ ہم سنی ہیں کہ فلانے ہیں. اور ہمارے چاہے وہ تبلیغی بھائی کیوں نہ ہو، وہ پہلے کہتے ہیں جی یہ سارے اکٹھے ہو جاؤ جی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ
وعلی آلک واصحابک یا نورا من نور اللہ. پہلے بتا دیں کہ ہم سنی ہیں بھائی، جنہیں بیٹھا سنا تھے جاوے بھائی. اہل سنت میں منافقت نہیں، اور سنی ایک لمحہ کے لیے منافق بھی نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. سنی نا تو اس محدث پاک نے بیان کیا جو اونچی آواز میں درود شریف پڑھے اس کی بخشش ہو جاتی ہے. تو وہ پیچھے بندہ جو آیا نا تو اس نے بھی درود سے بات کروں گا. تو حضور پاک سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ آپ نے خود فرمایا لیس من عبد یصلی علیہ، نماز تو بعد اچھا درود و سلام نہ پڑھیا کرو، سرکار نہیں سن دے. میں کہ نماز سن دے نے السلام علیکہ ایھا النبی جو کہا، آئے نبی آپ پہ سلام وہاں سنتے تھے، نماز سے جب خارج ہوئے تو سننا بند ہو گئے، وہاں یا نبی نہیں کہہ سکتے. عجیب بات ہے. تو اس نے پیچھے سے درود شریف پڑھا بلند آواز میں، بیمار تھا شدہ، گھر گیا سویا تو روح پرواز ہوگی، فوت ہو گیا. تو وہ اس کے جو عزیز و اقارب تھے بڑے پریشان دکھی ہوئے کہ ہمارا عزیز جو ہے وہ فوت ہو گیا. پھر خواہش ہوتی ہے کاش ہمیں کوئی خواب میں مل جائے. خواب میں ملاقات ہو گئی، جنت میں ٹہل رہا تھا. او بھائی تو نالائق آدمی تھا، نہ نماز نہ کوئی گل بات، تو پھر جنت میں کیسے پہنچایا؟ کہنے لگا جی میں محفل سے گزر رہا تھا تو ایک مرتبہ میں نے بلند آواز میں درود شریف پڑھا، ادھر میں مرا ادھر جنت میں چلا گیا. تو جو ایک مرتبہ بلند آواز میں پڑھے وہ تو جنتی ہے جو بار بار پڑھے. تو فرمایا نمازی نماز جب بام عروج کو پہنچ جائے پھر اپنے نوافل سنتیں سارا کچھ پڑھ کے فارغ ہو جائے، دعا مانگنے سے پہلے تو نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، پھر میری ذات پاک پہ درود شریف. ہر پریشانی کا نسخہ دے رہا ہوں. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ایسے دوڑ کے جانا نہیں. جمعے کی نماز ہے تو پھر بھی جناب 2 فرض پڑھے اور گئے جی دکان کھولنے جی دکان کھولنے جی. او بابا نہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر کے جا، درود شریف پڑھ کے جا، پھر جا کے دکان کھول. کتنی برکتیں ہوتی ہیں. جا تو صحیح نہ تو پہلے بھاگا جا رہا ہے، دوڑا جا رہا ہے جی میں نے دکان کھولنی ہے جناب، میں نے دکان کھولنی ہے بھائی. نہ اللہ کی حمد و ثنا. پھر فرمایا درود شریف پڑھو، اس کے بعد دعا مانگو. وہ تو بیٹھے ہوئے تھے، ایک اور شخص نے نماز پڑھی ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کیا کیا؟ فحمد اللہ کی حمد و ثنا کی. وصلی علی النبی، نبی پاک کی ذات پہ درود و سلام پڑھا. تو پھر سرکار نے پھر دعا مانگنے لگا. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا ایھا المصلی ادعو. تو جب فرمایا کہ او پیارے نمازی تو دعا مانگ، اللہ قبول فرمائے گا. تو قبولیت دعا کا نسخہ کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا، پھر نبی پاک کی ذات پہ درود و سلام، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. اور ہم فٹافٹ یہ فرضوں کے بعد کی بات نہیں کر رہا، فرضوں کے بعد جو مسنون اذکار ہیں وہی ہیں، یعنی کلمہ طیبہ، پھر اس کے بعد آیت الکرسی، پھر اس کے بعد دعا. یہ سنت سے ثابت ہے. تو وہیں پر اور عام جب آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو پھر اللہ کی حمد و ثنا، اس کے بعد درود و سلام. پھر اللہ تعالیٰ سے فرمایا جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا. اور اب سنیے وہ جی دشمن بہت ہو گئے نے، دشمن سے نجات کیسے پائی جائے؟ وہ جو رزق ہے کہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، اس سے کیسے؟ تو سنیں اس حدیث پاک کو امام ابو یعلا نے روایت فرمایا ہے رحمہ اللہ، مسند ابی یعلا کے اندر ہے، اور اس کو راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ادلکم علی ما ینجیکم، فرمایا میں تمہیں وہ بتاؤں ما ینجیکم من عدوکم، فرمایا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے دے اور تمہارا رزق تمہاری طرف کھینچ کے لے آئے. ایسا نسخہ بتاؤں کہ تم دشمن سے بھی نجات پا جاؤ اور تمہارا رزق بھی تمہارے پاس دوڑ کے آ جائے. فرمایا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تدعون اللہ فی لیلکم ونہارکم، فرمایا رات اور دن دعا مانگا کرو، رزق کی بھی فراوانی ہو جائے گی، دشمن سے بھی نجات ہو جائے گی. دشمن کو نجات پانی ہے تو پھر اسلحہ چاہیے نا جی، بندہ گن دکھاوے ہوئے آیا تے میں تمہیں مار دیں گا. فرمایا سنو فإن الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا اسلحہ ہے. دعا مانگو، مومن کا اسلحہ دعا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ دعا
جو ہے اس کے ساتھ مانگنے کے ساتھ رزق میں بھی فراوانی ہو جائے گی اور دشمن سے بھی تمہیں نجات مل جائے گی۔ لیکن دعا مانگتے وقت دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ طریقہ کار سنیں، اور اس کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے، امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے اور امام مسلم نے اس کو روایت فرمایا کہ دعا مانگنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو پھر یقین کے ساتھ مانگنی ہے۔ فرمایا اللہ پاک کی بارگاہ میں جب تم دعا مانگو تو انتم موقنون بالاجابت، تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرما لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے میں اس کے ہاتھ خالی لوٹا دوں۔ اور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہاتھ اٹھا دے نا بندہ، کچھ نہ بھی مانگے اللہ پھر بھی بھر دیتا ہے۔ توجہ شرط ہے۔ اچھا دنیا میں آپ کسی سے کچھ مانگ رہے ہوں اور منہ ادھر کیا ہوا آپ نے، اجی میں 5 روپے دے، وہ کہے گا میرے منہ سے گھر کیا ہے۔ دنیا میں مانگتے ہوئے کس طرح توجہ سے آپ مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے جناب شرم اور نہیں جناب کیا کریں۔ اور بعض دوست کہتے ہیں جی ہمارے بچے بگڑ گئے ہم کیا کریں، اور بعض کہتے ہیں ہماری صحت خراب ہو گئی ہے ہم کیا کریں۔ تو کیا جب غصے میں آتے کہتے ہیں میں مر جاؤں، اور میرے جناب میں کو ڈینگی ہو جاوے، میں فلانا ہو جائے، اے غصے میں آ گئے بھی بچوں کے بارے میں تینوں کالا کپڑا پہ جاوے، تینوں فلاں ہو جاؤ۔ نبی پاک نے فرمایا کہ بچوں پر اپنی ذات پر بد دعا نہ کیا کرو، کوئی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، کوئی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ بلکہ ایک پیارے صحابی کے پاس نبی پاک کے سامنے تشریف لایا تو بخار میں تھے، تڑپ رہتے سے، فرمایا کوئی دعا تو نہیں کی تھی؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا سوچ لائے، ہاں ایک دعا کی تھی، کی دعا کی تھی میں کہ میرے مولا جڑا تم آخر عذاب دینا نا اتنے دے لے، میں وہ نہیں برداشت کر سکتا۔ سرکار نے فرمایا تو نے غلط کیا ہے، اللہ سے اس کا فضل مانگو، یہ بات مانگو ہی نہیں کہ اللہ اپنا فضل کر بس، اللہ اپنا فضل کر بس۔ تو بد دعا سے حضور پاک نے منع فرمایا ہے۔ اب یقینی طور پہ آپ کو کوئی آخری بات کی طرف آ رہا ہوں، بالکل یقینی طور پر آپ کو ایک تو وقت بتا دیتا ہوں میں آپ کو جس میں قبولیت ہوتی ہے، لا ترد الدعاء، دعا رد نہیں جاتی۔ شب قدر کی رات آتی ہے، اعتکاف مسجد میں کرتے ہیں اور تاک راتوں میں جاگتے ہیں، کیوں؟ شب قدر مل جائے۔ شب قدر کیوں ملے بھلا؟ شب قدر میں ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں جو دعا مانگی جائے اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس گھڑی کے لیے وہ 10 دن گھر سے کھانا بھی آتا ہے، سحری بھی، افطاری بھی، کپڑے بھی، اس کا بیٹھنا بھی، سارے کام کاج دکانیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے نا۔ تو اور اگر اللہ والا بتا دے او بھائی فلاں دن نا اپنے معاملات ٹھیک کرنی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، تو نسخہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ بدھ کے دن جیسا قرضہ ہے، کاروبار ٹھیک نہیں ہے، قرضے تلے اب جکڑے ہوئے ہیں، بدھ کے دن گھر میں کپڑے دھو لیں، واشنگ مشین بدھ کو لگا لیں، نہیں ہے کپڑے دھلے ہوئے ہیں ٹوپی دھو لیں، ایک چھوٹا رومال دھو لیں، وہ دستانہ چھوٹا پڑا ہے اسی کو دھو لیں، ایک شاگی نہیں، ضرور اس دن دھوئیں۔ اور بدھ کے دن غسل بھی کر لیں، غسل بھی بدھ کے روز کر لیں، اور کپڑے بھی اچھے پہنیں، اللہ سے کشادگی کی دعا کریں، ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ دوسری بات، بدھ کے دن ظہر کی نماز کے بعد قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جو بھی اللہ پاک سے مانگو اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ راوی اس کے جابر بن عبداللہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہاں 7 مساجد ہیں نا، 7 مسجدیں اکٹھی ہیں۔ وہ چوڑا گیا نا تو انڈیا دا، تو چوڑے میں آکھن لگا جی اس طرح نا ہاتھ لاؤ زمین دوتے، ہم وہاں میں نشان بنا دیتے ہیں۔ وہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، کمر اس قوم کی حالت کا کیا لکھے بھلا، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب، کہتے ایسا رکھ دو۔ وہ 7 مساجد ہیں، 7 مسجدیں اکٹھی ہیں ایک جگہ پہ، خندق کے پاس 7 مساجد ہیں، 7 مسجدیں، ایک مسجد کھڑی ہوئی ہے، وضو خانے پہ جہاں 7 اور مسجد ہے، اس وضو خانے سے اس پہ جہاں کے پھر مسجد ہے، بالکل قریب۔ مسجد سے آپ باہر نکلیں جس طرح روڈ ہے یہاں پھر مسجد ہے، یہ چوک میں پھر مسجد ہے، بالکل پاس مسجدیں ساری۔
بھائی یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا راز ہے، مسجدیں اکٹھی کیوں بنائی ہیں نشانیاں، کیا بات ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے خیمہ لگایا، اکھاڑ دیا، فرمایا آگے لگا دو، صحابہ نے وہی مسجد بنا دی۔ فرمایا پھر اور آگے لگا دو، صحابہ نے پھر مسجد بنا دی۔ 7 جگہ سرکار خیمے اکھاڑتے گئے، لگاتے گئے، صحابہ مسجدیں بناتے گئے۔ یہ نشان ہوتے ہیں۔ ان میں ایک مسجد فتح ہے۔ مسجد فتح کے نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی، پیر کے دن جواب نہ ملا، پھر منگل کے دن دعا ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کی، جواب نہ ملا، پھر بدھ کے دن ظہر کے وقت دعا فرمائی تو جبریل امین آئے، فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری دعا مستجاب ہو گئی ہے، جو تم نے مانگا تھا ہم نے عطا فرما دیا، اور کچھ مانگو۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی پریشانی آئی، جادو ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، کاروبار بند ہے، کچھ بھی ہے، بدھ کے دن آپ تھوڑا سا ٹائم نکال لیں، ظہر کے بعد 10 منٹ ہی نکال لیں یار، 10 منٹ ہی نکال لیں توجہ کے ساتھ۔ فرمایا مجھے کوئی پریشانی آتی نا، میں پورا ہفتہ چپ، اس طرح خاموش رہتا، بدھ آ جاوے، اللہ کرے بدھ آ جاوے۔ جب بدھ آتا ظہر کی نماز کے بعد میں بیٹھ کے دعا مانگتا، جو بھی پریشانیاں ٹل جاتی۔ تو بدھ والے دن غسل بھی کریں، بدھ کے دن کپڑے بھی آپ دھوئیں، اور تو قرضہ بھی ختم، اور ظہر کے بعد دعا مانگے، جو بھی مانگیں قبول۔ آپ کہیں ہر روز وقت مل جائے تو ہاں، فرمایا جب اذان ہوتی ہے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور دعا کا قبلہ آسمان ہے، یہ نہیں ہے، دعا کا قبلہ آسمان ہے، دروازے کھل جاتے ہیں۔ فرمایا کہ لا ترد الدعاء، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد ہی نہیں ہوتی۔ اور ہم مسجد میں آئے، ادھر اللہ بیا بابا جی نو، ادھر اللہ بیا مولوی صاحب نو، ادھر اللہ بیا موزن صاحب نو، ادھر اللہ نائب صاحب نو، اب میری گل سنو جی، اے فلان، وقت برباد کر کے رکھ دیا۔ بھائی یہ وقت قبولیت کا ہے۔ جب نبی پاک فرما رہے ہیں کہ اس وقت دعا رد نہیں ہوتی، آپ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اذان اقامت کے درمیان دعا مانگے، رد نہیں جائے گی۔ اب میں قبولیت والا بندہ بتا دوں آپ کو، قبولیت والے شیخ آپ کے وہ کون ہے جس کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی کبھی بھی؟ اور اس کو امام ترمذی نے روایت کرنے کے بعد فرمایا وحسنہ، امام ترمذی نے فرمایا حدیث حسن ہے۔ فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی دعا یقینی قبول ہے۔ مظلوم کی دعا، اگرچہ کافر کیوں نہ ہو، کسی پہ ظلم کیا ہے نا، تو یہ نہ سمجھے کہ میرا بیڑا پار ہو جائے گا، بیڑا ڈوبے گا، ظلم سے نہیں۔ دعوت المسافر، مسافر ہے نا، اس کی دعا یقینی طور پہ قبول ہے، یقینی طور پہ۔ فرمایا ودعوت الوالد علی ولدہ، باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد ہی نہیں جاتی۔ اسی تو کہتے ہیں ماں دی دعا، باپ کی دعا کہتے لکھی کوئی نہیں، رکشے تے بھی ماں کی دعا جنت کی ہوا، دکان تے بھی ماں کی دعا جنت کی ہوا، گاڑی پہ بھی ماں کی دعا جنت کی ہوا، تے پیو دی دعا کہتے پاسے اٹھ گئی، اٹھ کے ماں دے پیر پہ چومتا جی، امی جی وسی، امی جی ابو کتنے گیا ہے، ابو کسے پاسے کسے مل جل کے سارے پیر ہی مل گئے، سارے نعت خان ہی مل گئے۔ ایک نعت خان ہے کہ ماں دی نعت، میں کہ نہ لائے کہا نعت ماں دی کتوں ہوندی ہے؟ نعت تو سرکار کی ہوتی ہے، منقبت تو ماں کی ہو سکتی ہے۔ ماں دی دعا جی، ماں، او ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اس کا شوہر راضی ہے تو ناراض ہے تو وہ جہنم ہے۔ تو ماں کے قدموں میں جنت کس وجہ سے آئی ہے؟ باپ کی وجہ سے آئی ہے۔ اور جنت میں جانے کے بعد اللہ فرمائے گا میں جنت سے بڑا انعام دے رہا ہوں، وہ کیا؟ اللہ فرمائے گا میں تم سے راضی ہو رہا ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو اللہ کی رضا کیا ہے؟ فرمایا رضا و رب فی رضا الوالد، جس کا باپ راضی اس کا رب راضی۔ ادھر ادھر پھر مولوی صاحب دعا کر دینا جی، کاروبار بند ہے جی، کوئی تویز جی، کوئی فلانا، اور پیو تیرا زندہ ہے، تویز کی لوڑ ہے تینوں بھائی؟ اسرع اجابہ، سب سے زیادہ جلدی قبول ہونے والی دعا جو ہے وہ باپ کی ہے، اور باپ کی دعا کبھی رد جاتی نہیں ہے۔ ماں کی دعا 70 ولیوں کے برابر ہے، اور باپ کی دعا دعا الوالد لوالدہ کا دعا نبی لامتہ۔ کاش کہ ہم اپنے ماں باپ کی دعا لے لیں۔ جس کو ماں باپ کی دعائیں ہیں وہ یہاں بھی کامیاب، اس جہان بھی کامیاب، اس کو دنیا کی کوئی شے۔ اور میں بتا دوں آپ کو، بنی اسرائیل میں 3 بھائی تھے، ان کا باپ جو ہے وہ بیمار ہو گیا، تو چھوٹے بھائی نے کہا میں خدمت کرنی ہے۔ وہ 2 بھائی کہنے لگے خدمت کرنی ہے نا، مڑ کوٹھی نہیں لبنی تینوں، کوٹھی باغ ساڈے۔
خدمت کر لے پیو دی، آ جا بڑا ثواب کا مال ہے، تینوں بڑا شوق ہے، آ جا۔ وہ آیا جناب، وہ خدمت کی، باپ فوت ہو گیا، انہوں نے اس کا منجی چرپائی کٹ دی، چل نکل تو انہوں نے جناب جھونپڑی لگا لی، جا کے بیٹھ گیا اس میں۔ 2-3 درہم اس کے پاس تھے، بیوی نے کہا ٹھنڈ بڑی ہے، مچھلی لیا، مچھلی جا کے خرید آیا۔ جب مچھلی کو آگے اس کا پیٹ چاک کیا، موتی نکلا اس میں سے، موتی کو فروخت کرنے گیا، انہوں نے کہا یہ ہماری بس سے باہر ہے، یہ تو بہت قیمت ہے اس کی، بادشاہ خرید سکتا ہے اس کو۔ بادشاہ کے پاس لے گئے، بادشاہ نے کہا 40 خچر سونے کے لدے ہوئے اس کی قیمت ہے، 40 خچر۔ اس نے موتی دیا، 40 خچر لدے ہوئے سونے کے اپنے گھر لے کے آیا۔ وہ کوٹھیاں بنگلیاں والے اتنے رہ گئے، تو باپ کی دعا اس کو کہاں پہ کہاں لے گئی۔ بھائی بھیاں دے ویری ہوندے تے بھائی بھیاں دیاں باواں، پیو سر دا تاج محمد، ماواں ٹھنڈیاں چاواں، وما علیہ الا البلاغ۔